فجر کی نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت لمبی فہرست ہے، طویل بحث ہے اس میں آپ کے سامنے دو روایتیں ذکر کروں گا، ایک بخاری شریف کی اور دوسری ابن ماجہ کی۔ دل کے کانوں سے سنیے گا اور لوگوں کو بھی بتائیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بخاری شریف جلد اول میں ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے چہرے پر، سر پر 3 گریں باندھتا ہے، اور جب بھی گرہ باندھتا ہے، ایک گرہ باندھتا ہے، کہتے علیک لیل طویل، رات ابھی لمبی ہے تو سو جا۔ یہ 3 گریں باندھ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ انستیقظ، اگر وہ بندہ اٹھتا ہے فانخلت عقدۃ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وتوضأ فانخلت عقدۃ، اور پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ شیطان کی باندھی ہوئی وہ بھی کھل جاتی ہے، وذکر اللہ وصلی، اور پھر اللہ کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وہ شیطان کے چنگل سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر روایت ہے کہ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا بَسِيطًا، کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو بالکل چاقو چوبل، حاضر دماغ، بالکل یعنی تمام ٹینشنیں، چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ شیطان 3 گرہیں باندھتا ہے اور باندھنے کے بعد یہ بندہ نہیں اٹھتا، نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے۔ روایت ہے، بڑے سخت قسم کے الفاظ ہیں، کہ وہ اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بڑی سخت قسم کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ کوئی بلی پیشاب کر لے، کوئی ہمارا اپنا بچہ پیشاب کر لے، کوئی جانور پیشاب کر لے، اس سے ہمیں گن آتی ہے، ہم بہت دور ہٹتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے اندر اس کا پیشاب سرایت کر جاتا ہے، دماغ میں، سوچ میں، عمل میں، کردار میں، کریکٹر میں، تو پھر وہ ساری نحوست پورا دن انسان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھیں۔ اب ابن ماجہ کی جو روایت ہے، یہ نماز پڑھنے کا فائدہ اور نہ پڑھنے کے نقصان کے بعد، کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو جیسے ہی تدفین کرنے والے واپس ہوتے ہیں تلقین کرنے کے بعد، تو ایک نوجوان حسین، جمیل، صحت توانا وہ آ جاتا ہے اور مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ ابھی منکر نکیر آنے والے ہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ مردے سے کہتے تمہاری طرف سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں دیں۔ جب وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے، منکر نکیر آتے ہیں اپنے گرزوں ڈنڈوں سمیت، وہ آ کر جو سوال جواب کرتے ہیں یہ آگے سے تسلی بخش جواب دیتے ہیں اور ان کو بالکل مطمئن کر کے منکر نکیر کو واپس کر دیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جب یہ نوجوان واپس جانا چاہتا ہے تو مردہ اس سے پوچھتا ہے، یا عبداللہ من انت، اے اللہ کے بندے تو کون ہے، تو نے تو میرا سارا معاملہ حل کر دیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، انا صلاتک الفجر، میں تیری فجر کی نماز، یعنی فجر کی نماز وہ قبر میں آتی ہے ایک شخص کی شکل میں اور آ کر منکر نکیر کے سارے سوالات کا جوابات دے جاتا۔ خدا نہ کرے کوئی آدمی فجر کی نماز نہ پڑھتا، اسے تو یہ سہولت مہیا نہیں ہوگی، اس سے تو وہ محروم رہ جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 2 نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے پابندی سے، اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پوری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق دے۔